دفعہ آپ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ وسلم نے دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، تو صحابہ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم اس کو خریدو گے؟ ایک شخص صحابہ کرام کہ اس کے پاس پانی کی بھری ہوئی چھاگل ہے اور اس نے اس پانی کے ساتھ پورا صحرا کراس، کیا وہ اس پانی کے ساتھ اس صحرا کے سٹارٹ پہ کھڑا ہو کے اپنے پاؤں دھو لے گا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارننگ ود قرآن کے سیگمنٹ ون ورس ون ڈے میں آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 202 پڑھیں گے۔ آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں آیت نمبر 200 اور 201 میں ہم نے پڑھا آیات حج چلی آ رہی ہیں۔ حج کے دوران میں اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں مناسک سکھائے ہیں، عملی تقوی کے بارے میں بتایا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھاتے ہوئے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کا مطمع نظر، جن کی پرائیورٹیز، جن کا پرپز آف لائف صرف اور صرف دنیا کی بہتری، دنیا کا سٹیٹس اور دنیا ہی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اگرچہ دنیا کی طلب کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کے بارے میں کبھی سوچنا ہی نہ، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرۃ۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نہ صرف دنیا کی بہتری چاہتے ہیں بلکہ آخرت بھی ان کا مطمع نظر ہوتی ہے، ان کی کوششوں کا مرکز و محور ہوتی ہے، وہ آخرت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس دائمی اور ابدی گھر میں اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کر سکیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ ہیں، لیکن سب کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہوگا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے نصیب حصہ، مما کسبوا جو بھی وہ انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی جلد ہے حساب دینے میں۔ یعنی اب یہاں پر ایک چیز، سب سے پہلے لفظ کسبوا کو دیکھیے، کسبا یکسبو کا مطلب ہوتا ہے کمانا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے نصیب حصہ، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، یعنی صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا، جو ان کی کوششیں رہی ہیں، جو ان کی ایفرٹس رہی ہیں، اگر ان کی ایفرٹس دنیا کے لیے تھی تو دنیا ان کو مل گئی، اور اگر ان کی ایفرٹ آخرت کے لیے تھی تو ان کو آخرت مل جائے گی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا سورۃ انعام آیت نمبر 122۔ ہر کسی کو کے لیے درجات ہیں، ہر کسی کے لیے رینک ہیں، اس کے عمل کے مطابق سٹیٹس ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کے مطابق جو اس نے ایفرٹ کی ہوگی۔ ظاہر ہے جو انسان کی ایفرٹس ہوتی ہیں جس مقصد کے لیے، پھر اس کی کوششیں بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ایفرٹس کا محور و مرکز صرف اور صرف دنیا ہے، دعائیں بھی دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی ایفرٹس کا محور و مرکز آخرت ہے تو پھر آپ کی دعائیں بھی آخرت کی بہتری کے لیے ہوں گی۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے آخرت میں کامیاب کر دینا، اے اللہ مجھے آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ دینا، میری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنانا، مجھے جنت الفردوس عطا فرمانا، مجھے ہدایت والی زندگی عطا فرمانا۔ اور پھر آپ کی دعائیں بھی وہی تھیں، جو آپ کی کوششیں تھیں وہی آپ کی دعائیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے، جیسے ایک مسافر ہوتا ہے نا، کہیں جاتا ہے، 2 دن ٹھہرنا ہے، اس نے 3 دن ٹھہرنا ہے، زیادہ ساز و سامان نہیں لے کے جاتا۔ کیوں؟ کہ میں تو یہاں مہمان ہوں، میں نے اتنا سامان لا کے کیا کرنا ہے۔ تو مومن بھی دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، وہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگاتا ہے آرام لینے کے لیے، میری مثال بھی دنیا میں ایسی ہی ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور میری اصل جگہ، میری اصل منزل کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا ایسے ہے کہ جیسے جب تم اس کے لیے کوشش کرتے ہو یہ آگے آگے بھاگتی ہے، ایون کہ یہ تمہیں تھکا دیتی ہے، ملنی اتنی ہوتی ہے جتنی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔
اور آخرت کے لیے جب کوشش کرتے ہو، جب تمہاری کوششوں کا محور و مرکز پائرورٹی آخرت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اب بیٹھ جاؤ ہاتھ ہی نہیں ہلانا دنیا کے لیے، لیکن پائرورٹی جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر اب یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے، آپ ہدایت کے معاملے میں، آپ حلال اور حرام کے معاملے میں آپ کمپرومائز نہیں کرتے، آپ کا کمپرومائزنگ رویہ نہیں ہوتا، آپ کا مولڈنگ بیہیویئر نہیں ہوتا، آپ آخرت کی کامیابی پر دنیا کی کامیابی کو پائرورٹی نہیں دیتے، تب دنیا خود ہی آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ کیوں؟ جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، نماز کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ اگر پوری دنیا اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اگر تو نے وہ چیز مجھے نہیں دینی تو دنیا دلا نہیں سکتی، اور اگر تو نے مجھے وہ چیز دینی ہے تو دنیا روک نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایمان سکھایا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ تجھ سے زیادہ کوئی نفع دینے والی ذات ہے ہی نہیں، کہ جو قسمت میں اس نے لکھ دیا ہے۔ نصیب کا کیا مطلب ہے؟ نصبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گاڑ دینا اپنی جگہ پہ۔ ایک ہم نے حصے کے لیے پیچھے کیا لفظ پڑھا ہے؟ خلاق، جو اچھے اخلاق سے ہم نے کمایا ہے وہ حصہ، اور نصب وہ حصہ جو ہماری قسمت میں ہے، گاڑ دیا گیا ہے۔ نصبہ کا لفظ سورت غاشیہ کے اندر آتا ہے نا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے ان کو گاڑ دیا ہے۔ پھر محنت اور مشقت کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو پھر تم لگ جاؤ۔ سورۃ الانشراح، علم نشرح، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف تم توجہ کرو، فارغ ہو جاؤ اپنے رب کے لیے۔ اور ایسے ہی اس کی سورۃ غاشیہ میں یہ لفظ ایک اور جگہ پہ آیا ہے، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ محنت کر کر کے، ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے، تو اسی سے نصیب بر وزن فعیل، مقرر کردہ حصہ جو مسلسل ہمیں ملتا رہتا ہے، اس سے ہے یہ حصہ۔ تو جو چیز ہم دنیا میں ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم ہدایت کو، ہم آخرت کی کامیابی کو، ہم حلال کو، ہم جائز کو، حرام کے عوض دنیا کی، آخرت کی کامیابی کو دنیا کی کامیابی کے عوض، اللہ کی رضا کو دنیا کی رضا کے عوض بیچنے والے نہ ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، سورۃ بقرہ میں ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ ہم ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنے والے نہ بنے، ہم دنیا کی عارضی کامیابیوں کے بدلے میں آخرت کی دائمی اور ابدی کامیابیاں جو ہیں وہ بیچنے والے نہ بن جائیں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اولئک لہم نصیب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے مما کا سبو، جو انہوں نے کمایا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس اختیار ہے، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے لیے سبق کیا ہے ان آیات کے اندر، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس ایک وقت آئے گا جب موقع بھی نہیں رہے گا، جب اختیار بھی نہیں رہے گا۔ اور اسی چیز کے بارے میں کہا گیا نا کہ جب قدر کرو وقت کی، اس اختیار کی جو تمہارے پاس ہے، ایسے ہی جیسے زندگی کی قدر کرنی ہے موت سے پہلے، مال کی قدر کرنی ہے مفلسی سے پہلے، صحت کی قدر کرنی ہے بیماری سے پہلے، اور ایسے ہی اس اختیار کی قدر کرنی ہے ہمیں۔ اس آیات سے ہم نے یہی سمجھا ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا جو اصول ہم نے لیا ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں صرف دنیا کی کامیابی چاہیے یا آخرت بھی چاہیے، یہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا واللہ سریع الحساب، اگر تمہیں حساب لینے میں، تمہیں بدلے میں، تمہیں جزا حاصل کرنے میں جلدی ہے نا تو اللہ بھی سریع الحساب ہے۔ سریع کا مطلب ہوتا ہے سوئفٹ سے آتا ہے، یہ سرعت، تیزی کے ساتھ کوئی کام کرنا، اور حساب محاسبہ سے، حاسبہ یحسبو کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، اور جب اس پر زبر آ جاتی ہے حاسبہ حساب تو پھر ہوتا ہے گنتی کرنا کسی چیز کی۔ تو اللہ بھی تمہارے عملوں کا گن گن کر بدلہ دے گا۔ اب حج کے دوران جو جو اعمال تم نے کیے ہیں، جو نیکیاں تم نے کی ہیں، دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہیں یا آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہیں، فوراً بدلہ اللہ تمہیں دے دے گا۔ فوراً کیا ہوتا ہے، انسان کے تمام گناہ ایک دفعہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ نئے سرے سے گناہ کرتا ہے۔ تو آخرت میں پھر جو جس نیت سے کی ہوں گی، آخرت میں پھر وہ اس کی جزا یا سزا پا لے گا۔ تو اسی لیے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ کیا ہم نے صرف دنیا کے طالب بننا ہے یا آخرت کی طلب بھی رکھنی ہے۔ آپ دیکھیے
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، تو صحابہ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم اس کو خریدو گے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تو اس کو مفت میں نہیں لیں گے، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری نظر میں دنیا کی بھی اتنی سی اہمیت ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی چڑیا کو سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے؟ کتنا سا اس کی چونچ میں پانی آتا ہے، سمندر میں سے کتنا سا وہ پانی لے لیتی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی ہی ہے۔ سید ابو العلا مودودی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شخص ہے، اس کے پاس پانی کی بھری ہوئی چھاگل ہے اور اس نے اس پانی کے ساتھ پورا صحرا کراس کیا وہ اس پانی کے ساتھ اس صحرا کے سٹارٹ پہ کھڑا ہو کے اپنے پاؤں دھو لے گا؟ جبکہ پورے راستہ اس نے اس پانی کے ساتھ گزارنا ہے، نہیں دھوئے گا۔ اگر دھوئے گا تو ہم اس کو بیوقوف سمجھیں گے، نون سینس سمجھیں گے۔ بالکل اس پانی کی طرح یہ دنیا ہے ہمارے پاس، جس کے ذریعے ہم نے آخرت تک پہنچنا ہے، آخرت کی کامیابیوں تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے ان آیات کے اندر جو آیات حج ہم نے پڑھی ہیں، اور پھر یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اس میں ہم نے اپنے لیے یہ اصول لینا ہے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے اختیار کا، آج ہم نے اپنے لیے یہ اختیار کرنا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ روٹین میں، اپنے اوقات کار میں، اپنی کوششوں میں، ہماری جو ایفرٹس ہیں، ہمارا جو پرپز آف لائف ہے، ہمارا ایم ہے، جو گول ہے، ایمبیشنس ہیں جو ہمارے، ان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخرت کا کتنا کو حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ شامل کرنے کی کوشش کیجئے، آہستہ آہستہ پلان کیجئے، اپنی جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں پلان کیجئے کہ روز کا میں نے بڑھانا ہے، روز ہر آنے والے دن میں نے اپنی آخرت کی کامیابی کی کوششوں کو بڑھانا ہے، اور اس میں ایک بڑی کوشش جو ہے وہ قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نکالیے، انشاءاللہ العزیز نہ صرف آخرت بہتر ہوگی، دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو وہ سکون ملے گا، آپ کو وہ اطمینان ملے گا جو اور کسی کام میں نہیں ملتا۔ اللہ کا جو اصل قرب ہے وہ قرآن سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔